بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے. میں طارق متین ہوں. جاوید چودھری صاحب ایک بار پھر کموڈ صحافت، بہت بری بات ہے، ایک سینئر ہیں، بڑے ہیں، لیکن کموڈ صحافت پر ایک بار پھر اڑ گئے ہیں. اس لیے میں یہ کہنے پر مجبور ہوں. جاوید چودھری صاحب کیوں کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں، اس کی بات کریں گے. اس کے بعد علی محمد خان صاحب کی اس ویڈیو میں بات کریں گے، جنہوں نے ایک بار پھر مثال قائم کر دی ہے. خیبر پختونخوا میں، پنجاب میں جو تباہی مچی ہے، اس تباہی کی بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے کچھ بہت اہم خبر ہے، وہ خبر اور ایک اور خبر آپ تک میں پہنچا دوں، پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں اس معاملے کی. دیکھیے، یہ عام انتخابات کی تیاریوں سے متعلق ہے اور الیکشن کمیشن نے بیلٹ پیپرز کے لیے کاغذ بھی خرید لیا ہے. یہ تو ہم بار بار سن رہے تھے نا کہ اس حکومت کے جو چہیتے ہیں، جو ٹاؤٹس ہیں، اس حکومت کے جتنے پالے ہوئے صحافی ہیں، وہ یہ بتا رہے تھے کہ اس برس الیکشن نہیں ہوگا، اور بڑے فخر سے بتا رہے تھے. عام طور پر یہ لوگ بے شرم قسم کے جب ایسی باتیں کرتے ہیں نا، تو پہلے معیار یہ ہوتا تھا کہ یہ اصول بھی یاد دلاتے تھے. اب اصول وغیرہ بھول بھال کے، حکومت کی زیادتیاں وغیرہ سائڈ پہ رکھ کے یہ بتاتے نہیں ہوں گے الیکشن. یعنی یہ بتاتے ہیں کہ گرفتار ہو گیا، بھائی کو اٹھا لیا. یہ نہیں بتاتے کہ جو بھائی کو اٹھا لینا ہے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، ورنہ نواز شریف کو عدالت بلا رہی ہے، اس کے بھائی کو اٹھا لیجئے. تو اس طرح کے صحافی یہ بتا رہے تھے کہ الیکشن نہیں ہوں گے. لیکن اب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عام انتخابات کے لیے بیلٹ پیپرز کی چھپائی سے متعلق پلان تیار کر لیا ہے. 1852 ٹن اسپیشل واٹر مارک پیپر کی خریداری کر لی ہے. اور الیکشن کمیشن کے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ عام انتخابات کے لیے بیلٹ پیپرز کی چھپائی پرائیویٹ پرنٹنگ پریس کے بجائے 3 سرکاری پرنٹنگ پریس ہیں ان سے کروائی جائے گی. اس حوالے سے پرنٹنگ کارپوریشن آف پاکستان 1، پاکستان پوسٹ فاؤنڈیشن 2 اور نیشنل سیکیورٹی پرنٹنگ کمپنی کا نام جو ہے وہ فائنل کر لیا گیا ہے. 26 کروڑ بیلٹ پیپرز چھاپے جائیں گے. نیشنل سیکیورٹی پرنٹنگ کمپنی کراچی میں 9 کروڑ، پرنٹنگ کارپوریشن اسلام آباد میں 7 کروڑ، جبکہ پاکستان پوسٹ فاؤنڈیشن اسلام آباد میں 10 کروڑ بیلٹ پیپر چھاپے جائیں گے. اس سے امید کی جا رہی ہے کہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں، کیونکہ حکومت اب تک کچھ بھی سنبھالنے کے قابل نہیں ہوئی ہے. آئی ایم ایف سے معاملات طے نہیں ہوئے ہیں، اور جو انہوں نے عجیب پلان دیا نا کہ ₹1,00,000 پاکستان ایک سال میں $1,00,000 لے کر آؤ گے، تو ایف بی آر اور دیگر ادارے جو ہیں بڑی اسکیم کے ذریعے بڑے انعامات دیں گے. فاسٹ ٹریک آپ ملک میں آ سکیں گے، امیگریشن کاؤنٹرز والا ایکسیس ہوگا، آپ کو جائیداد کی خریداری پہ کچھ بچت ہوگی. $1 دے دو خدا کے لیے، اور ممنوعہ بور کا اسلحہ وہ بھی آپ خرید سکیں گے. مطلب کوئی عجیب کرمنل مائنڈ سیٹ حکومت ہے کہ آپ کو ممنوعہ بور کا اسلحہ دے دے گی. لیکن یہی لوگ جب آپ ان سے کہیں نا کہ اوورسیز پاکستانیوں کا ووٹ کا حق دے دو، تو کہیں گے نہیں، ووٹ کا حق نہیں دے سکتے، کیونکہ ووٹ تو عمران خان کو ڈال دیں گے. اوورسیز پاکستانی، ان سے ہمیں $1 چاہیے، وہ $1 دے دیں ان کو، ہم ممنوعہ بور کا اسلحہ بھی دے دیں گے. یہ حکومت اس وقت ایسے کام کر رہی ہے. اسی حکومت کے اسحاق ڈار صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہمارے پاس ایک پلان بی ہے، اور پلان بی پر ہم پبلک میں بات نہیں کر سکتے. یہ عجیب وزیر خزانہ ہے. آئی ایم ایف سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ کر بات کریں گے. آئی ایم ایف سے ڈیل کرنا آتا ہے، ڈیکیڈز سے ڈیل کر رہے ہیں. یہ باتیں کرنے کے بعد، آئی ایم ایف سے لڑائی کرنے کے بعد آپ کہہ رہے ہیں پلان بی ہے، اور پلان بی پر پبلک میں بات نہیں ہو سکتی. یہ آپ کے ابا حضور کا خزانہ ہے، پبلک میں بات نہیں ہو سکتی. مطلب آپ کو ملک چلانا ہے یا آپ کو اپنے بیٹوں کے دبئی کے ٹاورز چلانے، پبلک میں بات نہیں ہو سکتی. کہہ رہے ہیں پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا، آمین انشاءاللہ. لیکن اب پاکستان کی آبادی کی شرح الارمنگ ہے. بڑھتی آبادی ترقی کی کوششوں کو کھا جائے گی، اور کاروباری طبقے کے تحفظات جو ہے وہ ہم دور کریں گے. اسحاق ڈار صاحب بھی کہہ رہے ہیں اس وقت جو بجٹ ہے، جس کے بارے میں ان لوگوں کا دعویٰ ہے کہ یہ آئی ایم ایف کی شرائط کے مطابق ہے، اس میں کئی پرابلمز ہیں جن کی وجہ سے آئی ایم ایف اس بجٹ کو گھاس ڈالنے نہیں جا رہی ہے. جاوید چودھری صاحب کی بات کریں. جاوید چودھری صاحب نے پہلے تو یہ کہا کہ مراد سعید صاحب جب کسی جگہ سے آڈیو ریکارڈ کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ ڈالنے کے لیے، کبھی ویڈیو بتاتے ہیں، تو جاوید چودھری صاحب کا یہ کہنا ہے کہ وہ باتھ روم کا کموڈ کا جو ٹینک ہے وہ چلا دیتے ہیں یا نلکا کھول دیتے ہیں، اور اس نلکے سے لوکیشن نہیں آتی ہے. ایک تو یہ کمال کیا تھا. اب جب جاوید چودھری صاحب کی ٹھیک ٹھاک طریقے سے سوشل میڈیا پر نوجوانوں نے کر دی عزت افزائی، تو اب جاوید چودھری صاحب اس میں نئی چیز لے کر آئے. انہوں نے پھر اس کی سائنس بتائی ہے. پہلے لوکیشن تھا، یعنی کہ جاوید چودھری صاحب جو ہے وہ لوکیشن کے حوالے سے بات کرتے جی پی ایس کی. اب کہہ رہے ہیں جیو فینسنگ. جیو فینسنگ جو ہے نا، یہ
ڈسٹرب ہو جائے گی, کنفیوز ہو جائے گی. اور جاوید چودھری صاحب یہ تمام باتیں مراد سعید صاحب کے کہہ رہے ہیں, مراد سعید صاحب سوچتے ہیں, مراد سعید صاحب کا خیال ہے, یعنی جو آدمی روپوش ہے اس کا خیال ہے, وہ یہ سوچتا ہے. مطلب میں حیران ہوں کہ جاوید چودھری صاحب یہ جو ایسے کالم نگار ہیں پاکستان کے کہ مقابلے کے امتحان میں نوجوانوں سے ان کے کالمز پر سوالات پوچھے جاتے ہیں, اور جاوید چودھری صاحب پتہ نہیں کہاں کی سائنس لے کر آئے, اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایسے کریں, اس جگہ جائیں, ٹوائلٹ میں جا کے کموڈ چلاتے ہیں, آپ کی لوکیشن نہیں آئے گی آڈیو ریکارڈ کرتے وقت. اور پھر ساتھ میں بتایا کیا, مراد سعید صاحب دوسروں کا فون استعمال کر رہے ہیں, یعنی کسی تجمل چودھری کا, کسی سلیم کریلے کا, کسی فہیم کمانڈو کا فون مراد سعید استعمال کر رہے ہیں, اور اس سے مراد سعید کی لوکیشن نہیں آئے گی. ہاں تو نہیں آئے گی, اس سے تو تجمل چودھری کی لوکیشن آئے گی, اور تجمل چودھری کو کوئی ڈھونڈ نہیں رہا. مطلب حیران ہوں میں کہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. اور جاوید چودھری صاحب اسے باقاعدہ یوٹیوب پر ڈال رہے ہیں. دنیا میں ہمارے صحافیوں نے جس طرح کا مذاق اڑوا دیا ہے ہمارا, انہوں نے, ہمارے وزیر صحت نے جس طرح کا مذاق اڑا دیا, یورین سیمپل سے پیشاب میں خون اور شراب اور کوکین کی موجودگی انہوں نے پتہ چلا لی ہے. بڑا کوئی شاندار کام کیا ہے ہمارے وزراء نے, اور جاوید چودھری صاحب نے بالکل ویسا ہی ایک کام ہمیں کر کے دے دیا. اب جاوید چودھری صاحب کا مذاق اڑ رہا ہے کہ یہ کون سی کموڈ اور نل کا صحافت ہے جو جاوید چودھری صاحب کر رہے ہیں, اور پھر اس پہ اڑ گئے, کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی والے ایسی کی تیسی کر دیتے ہیں, میں 2014 سے ان کو بھگت رہا ہوں لیکن میں ہار نہیں مانوں گا. اسے استقامت نہیں کہتے جاوید چودھری صاحب, اسے غلطی پہ اڑ جانا کہتے ہیں. ایک اور لفظ ہوتا ہے اس کے لیے, وہ میں بولنا نہیں چاہتا. تو بہرحال جاوید چودھری صاحب نے یہ کمال کیا ہے, اور یہ کمال ان کو مبارک ہو. ایسے کمالات کرنے پہ پتہ نہیں کیسے بندہ مان جاتا ہے. دوسرا, علی محمد خان صاحب, گرفتاری پھر گرفتاری پھر گرفتاری اور پھر گرفتاری, اور اس کے بعد علی محمد خان صاحب جب ایم پی او وغیرہ سے جان چھوٹ گئی ہے تو گرفتار ہو گئے اور اینٹی کرپشن کے ہتھے چڑھ گئے ہیں. یہ مسلسل نہیں چھوڑنے کے طریقے ہیں. پریس کانفرنس کر دیں تو علی محمد خان صاحب چھوٹ جائیں گے. تو علی محمد خان صاحب نے یہ کہا ہے, ہتھکڑیاں لگی ہوئی جب وہ سامنے, تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو اس بات پر بھی افسوس تھا کہ میاں صاحب کو بھی ہتھکڑی لگی, وزیر اعظم تھے, ان کی توہین تھی, اور عمران خان صاحب کے بارے میں بھی انہوں نے یہی بات کی. تو مراد سعید صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہتھکڑی نہیں لگنی چاہیے سیاستدانوں کو, سیاسی لوگوں کو. اور علی محمد خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ عمران خان وزیر اعظم بنے گا, لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں اور اسی کو ووٹ دیں گے. اور علی محمد خان صاحب جو ہیں ان پر کیا باقی تمام لوگوں پر ٹھیک ٹھاک حکومت مختلف ہتھ کنڈوں کے ذریعے پریشر ڈال رہی ہے. تو یہ لوگ اس پریشر کو سسٹین کر رہے ہیں, یہ واقعتاً حیران کن لوگ ہیں. ورنہ ہم نے دیکھا ہے بہت سے لوگ وہ کتنے آرام سے پریشر کے سامنے سرنڈر کر گئے, لیکن علی محمد خان صاحب جو ہیں انہوں نے سرنڈر نہیں کیا ہے پریشر کے سامنے, جو ایک باکمال بات ہے. اس کے علاوہ میں جاتے جاتے آپ سے عرض کروں کہ ایک کام اور ہوا ہے, انتہائی بڑی تباہی مچی. دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. اور یہ جو کراچی اور بلوچستان کے بعض علاقوں کے ساحلوں کی جانب طوفان آ رہا ہے, یہ طوفان جو ہے یہ بھی ہمارے ہاں وہ تباہی نہ مچائے جس کا خدشہ ہے. لیکن بہرحال خدشات بہت زیادہ ہیں. خیبر پختونخوا میں, پنجاب میں طوفانی بارشوں سے, آندھی سے کچھ 25 سے زائد افراد جاں بحق ہو گئے ہیں, اور پنجاب میں بھی 4 افراد جاں بحق ہوئے ہیں. خیبر پختونخوا میں زیادہ اموات ہوئی ہیں, 136 افراد خیبر پختونخوا میں. پنجاب میں 10 کے قریب افراد جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں. مختلف علاقوں میں یہ تباہی آئی ہے, سوات منگورا سے لے کر نیچے خیبر پختونخوا کے ان علاقوں تک جو پنجاب بارڈر کے نزدیک ہیں, اور پنجاب میں بھی ٹھیک ٹھاک تباہی آئی ہے. گجرانوالا میں, گجرات میں, منڈی بہاؤدین میں, ملکوال میں, کھاریاں میں, ڈنگا میں, حافظ آباد, پنڈی بھٹیاں, جلال پور بھٹیاں, سکھے کی, جلال پور جٹاں, سیالکوٹ, یہ تمام علاقے بری طرح سے اس صورتحال سے متاثر ہوئے ہیں, اور حکومت ان حالات سے نمٹنے کی کوشش کر رہی ہے. ان پر تو خیر کوئی کسی بھی قسم کا کمنٹ حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے ڈیفینیٹلی نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ یہ کلیمٹی ہوتی ہے, اور اس سے نمٹنے کے لیے حکومت بھرپور سے بھرپور کوشش بھی کر لے تو کسر رہ جاتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ رحم فرمائے, یہ دعا کرنی چاہیے, کیونکہ اب کی بار جو بارشیں ہوں گی وہ بہت خوفناک ہو سکتی ہیں, اس لیے اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگنا چاہیے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.